اس سلسلے میں بخاری میں ایک بہت زبردست حدیث شریف ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر غفار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک صحابی نے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کو اس بات پر بھی کتنا فخر ہے کہ جب کوئی گناہ والا، غلطی کرنے والا توبہ کرتا ہے اللہ سے، تو ان کو یہ کیسا خوبصورت احساس ہے۔ ان الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بات پہ کہ یہ مجھے مانتا ضرور ہے، جیسا بھی اس سے گناہ غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ مانتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو سزا دے گا، جو جزا دے گا۔ اور یہ جان کر جب کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو صرف اسی چیز پہ اللہ معاف کر دیتے ہیں کہ اس نے مجھے تسلیم تو کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے غفاری اور رحیم ہونا، رحمان ہونا اللہ کا، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اسی روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اس سے پھر زندگی میں دوبارہ گناہ ہوئے اور اس نے پھر یہی الفاظ دہرائے اور پھر اللہ نے معاف کیا۔ یہ 3 دفعہ ایسا ہوا، اور یہ روایت بخاری میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ نا امید، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اور ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اس پہ جانے سے اس کو راحت ملتی ہے، اس کو فضل اس پہ ہو جاتا ہے۔ آپ سے عرض کروں، یہ صرف تو ویسے بھی مجھے بیان کرنی تھی اللہ کے ریفرنس سے، لیکن اہم شے جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اکثریت لوگ خود سے مایوس ہو کے ٹوٹل غلط طرف چل پڑتے ہیں کہ میں، کیا فائدہ میری نماز کا، کیا فائدہ میرے روزے کا اگر مجھے فلاں 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 گناہ میں کرتا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کروں، یہ صرف شیطانی حرب ہے۔ ابلیس آپ کو یہ خیالات ڈال کر اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انسان کی تخلیق ایسی ہے کہ وہ چاہ کر بھی فرشتوں جیسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کا ڈیزائن ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایک جیسی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سو انسان ہے، وہ بشر ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے، اس سے گناہ غلطیاں ہوں گی، لیکن جو خوبصورت چیز اس کے ساتھ اللہ نے اتار دی وہ اپنی رحیمی، اپنی غفاری اتار دی، توبہ کا دروازہ بنا ڈالا، اور پھر فرمایا کہ جو اس کو کھولے کھٹکھٹائے اس کو میری رحمت، میری معافی میری طرف سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ سو یو شوڈ نیور گیٹ ڈپریسڈ، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ جو لوگ بھی بالخصوص اللہ کی راہ پہ لگے ہیں وہ لگے رہیں، جس قدر نیکیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں وہ کرتے رہیں، بیچ میں کبھی برائی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگتے رہیں، جان کے نہ کریں، توبہ کرتے رہیں اور اللہ کے رستے کو نہ چھوڑیں۔ آپ سے عرض کروں کہ برائیوں سے جو گند آپ کی روح کے فرش پہ پھیلے گا وہ اچھائیوں سے، توبہ سے صاف بھی ہوتا رہے گا۔ سو توبہ زیادہ کرتے رہیں تو وہ دھلتا رہے گا، گندگی آئے گی پھر دھل جایا کرے گی۔ سو اس طرح آپ ایک سفر پہ چل پڑیں گے جو آپ کو تزکیہ نفس کی طرف لے جائے گا، اور ایک دن ضرور آئے گا جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل سے، کہ یہ شخص کوشش کرتا ہے، اس سے ہوتا نہیں ہے، یہ معافیاں مانگتا ہے، یہ میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لیں گے صرف اسی وجہ سے انشاءاللہ۔ سو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے اور توبہ کے دروازے سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔